وہ اللہ، وہ رب جس نے پیدا کیا پھر برابر کیا. سوا یسوی تسویہ، کسی چیز کو برابر کر دینا. یہ رب پہلی صفت اللہ رب العزت کی ذکر فرمائی، اور خلق یہ دوسرا وہ کام جو اس پوری کائنات کے ساتھ ہوا، یعنی اسے تخلیق کیا گیا، پیدا کیا گیا. جس شکل میں وہ موجود ہے اس شکل میں وہ تھی نہیں، اور اس سے پیچھے اتنے ہی زیادہ نظام بنا کر اس کو اس شکل میں لایا گیا. جس شکل میں وہ موجود ہے اس شکل میں وہ خود بخود نہیں آئی، بلکہ کتنے ہی نظاموں سے گزار کر اس کو اس شکل میں لایا گیا. لانے والا اللہ ہے، خلق اس نے پیدا کیا، فسوا پھر اس نے برابر کیا، یعنی جس طرح کی اس کی ضرورت تھی اس کی ضرورت کو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے بنا دیا، پیدا کر دیا. تناسب رکھا، یعنی تخلیق میں تخلیق جسم کی تخلیق میں یا اس کے اندر جو نظام قائم کرنا تھا اس کے اندر پورا تناسب کا خیال کیا گیا. انسانی جسم میں جو اعضاء ہیں ان اعضاء کا جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی سائز اللہ رب العزت نے ان کا رکھا ہے. اگر کسی کی ناک کو بڑا کر دیا جائے تو وہ ایک کارٹون محسوس ہوتا ہے، اگر کسی کے کان کو بڑا کر دیا جائے تو وہ بڑا معیوب لگتا ہے. یعنی بالکل تناسب کے ساتھ چیزوں کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے. تناسب صرف ظاہری اعضاء میں نہیں رکھا، بلکہ اس کے اندر جو چیزیں کام کرتی ہیں ان کے اندر بھی اگر غور کیا جائے تو بہت زیادہ تناسب کا پورا خیال رکھا گیا ہے. یعنی رگوں میں چلنے والے خون کی جس جگہ سے اس نے چلنا ہے اس میں سے گزرنے کے لیے خون کے جو خلیے ہیں ان کے سائز کو بھی اس کے مطابق بنایا گیا، ان کی رگوں کو بھی اس کے مطابق بنایا گیا، بلکہ ہیموگلوبن کی شکل بھی اس طریقے سے بنائی گئی کہ تاکہ وہ آکسیجن کو لے کر گزر سکے ان تنگ راستوں سے. تو جس شکل اس کی وہ چھوٹے سا خلیہ، اس کی ایک چھوٹا سا سیل، اس کی شکل میں بھی اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اس کی شکل کو ڈیزائن کیا گیا. تو چھوٹی سی چھوٹی چیز کو ڈیزائن کیا گیا اور اس کو اس کے جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے بنانے والا اللہ، الذی خلق جس نے پیدا کیا، فسوا پھر اس نے اس کو برابر کیا. قرآن مجید میں ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس اور جو اس کے لیے برابر کیا گیا ہے. اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ مذکر کو مذکر کے افعال اور ان کی سمجھ، مؤنث کو مؤنث کے افعال اور ان کی سمجھ اور ان کا شوق دیا گیا ہے. یعنی مذکر کو مؤنث کے افعال کا شوق نہیں ہے، مؤنث کو مذکر کے افعال کی رغبت نہیں ہے، بلکہ ان کو جس حالت میں وہ ہیں، جس تخلیق میں وہ ہیں، جس جینڈر میں وہ ہیں، اسی کا اس کو رغبت اور شوق اور اسی کی اس کو سمجھ عطا فرما دی ہے. وہ اسی کی طرف لگا ہوا ہے، وہ اسی کی طرف گامزن ہے. الذی خلق فسوا. بعض حضرات نے اس کا یہ معنی بھی کیا ہے کہ اس کو اپنی خوراک اور اپنی رہائش کی سمجھ عطا فرمائی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، کہ اس کا کھانا پینا کیا ہے اور اس نے کھانے کے لیے جانا کہاں ہے اور اس نے آرام کے لیے کس جگہ پہ جانا ہے، اس کی اس کو پوری سمجھ عطا فرمائی ہے. اس کی سردیوں میں اس کے بچنے کا نظام کس جگہ پر ہے اور اس نے گرمیاں کس جگہ گزارنی ہے، اس کو پوری اس کی سمجھ عطا فرمائی ہے. اس کے لیے خطرہ کیا ہے اور اس کے بچاؤ کا سامان کیا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اس کی زندگی اور بقا کی ضمانت کس میں ہے اور اس کے لیے کیا سامان ہونا چاہیے. ہر مخلوق کو اللہ رب العزت نے ہی اس کی سمجھ عطا فرمائی ہے. یہ اپنی اس کی کمائی نہیں ہے، یہ اس کا اپنا کسب نہیں ہے، یہ اس پر اس کا اپنا کمال نہیں ہے. انسان کو جو چیزیں عطا کی گئی ہیں انسان اس سے مکمل طور پر لیس نہیں ہے، یعنی مکمل طور پر انسان کو وہ چیزیں نہیں دی گئی جو دوسری مخلوقات کو دی گئی ہیں.
مثلا اگر سونگھنے کی حس ایک کتے میں بہت زیادہ ہے تو انسان کے اندر اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی بہترین حس عطا فرمائی ہے شامہ یا اس کی سونگھنے کی جو حس ہے، یہ اسماعیل کی اس کی اتنی وہ جو ہے قوی ہے کہ کئی چیزوں کو یہ سونگ کر محسوس کر لیتا ہے، حالانکہ اگر ان کے جسم کو دیکھا جائے تو اس کے لیے بڑی جو ہے وہ اچھی قسم کی خوردبین چاہیے، بڑی اچھی خوردبین کے ذریعے سے اس چیز کو جسم کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن انسان اس چیز کو سونگ کر ہی محسوس کر لیتا ہے کہ وہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس کے نظام کا بہت کم حصہ ہے جو کتے کو دیا گیا ہے، اس میں بہت زیادہ ہے۔ بعضی چیزوں میں تو انسان نے خود سے ایسے انسٹرومنٹ بنا لیے ہیں کہ وہ دوسری چیزوں کے مقابلہ کر سکتا ہے، مثلا دیکھنے میں ایک عقاب کی نظر بہت زیادہ تیز ہے، ایک الو کی نظر بہت زیادہ تیز ہے کہ وہ رات کے سخت ترین اندھیرے میں بھی گھاس کے نیچے، یعنی اندھیری رات اور گھاس کے نیچے چلتے ہوئے چوہے کو بھی دیکھ لیتا ہے، یہ اس کی محسوس کر لیتا ہے، یہ اس کی یعنی اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس کو طاقت اور قوت ہے۔ لیکن انسان نے خود سے ایسے انسٹرومنٹ بنائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ دور دراز کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ انسان کو دور دراز کی چیزیں دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ انسان کے اپنے اندر نہیں تھی، انسان کو سکھائی گئی ہے کہ وہ ان کو بنائے۔ قدرت نے فطرت سے تھوڑا تھوڑا پردہ اٹھایا ہے جس سے انسان نے ان چیزوں کو سیکھا ہے کہ میں اگر ایسے کروں تو میری نظر یا میری دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ سکتی ہے، اور کیسے بڑھ سکتی ہے اس کو اللہ رب العزت نے فطرت پر مطلع فرما دیا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں تو وہ ہیں جو انسان نے ایجاد کر لی ہیں، لیکن ابھی تک سونگھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے انسان نے اپنے ساتھ کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں لگایا۔ وہ عینک تو بنا سکتا ہے، وہ خوردبین تو اس نے بنا لی ہے، وہ دور دراز کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اس نے مختلف پکسلز کے کیمراز بنا لیے ہیں، لیکن ابھی تک وہ اس میدان میں پیچھے ہے۔ قدرت جب تک اپنی بنائی ہوئی قوانین سے پردہ نہیں اٹھاتا اللہ رب العزت، اس وقت تک انسان اس پر مطلع نہیں ہو سکتا کہ یہ کیسے کام کرے۔ الذی خلق فسوی، وہ اللہ جس نے پیدا کیا پھر اس کے ساتھ برابر کر دیا، یعنی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اپنے لیے مختلف چیزوں کو ضروری سمجھتی ہیں اپنی بقا کے لیے، تو ان کے لیے وہ کام کرتی ہیں۔ شہد کی مکھی کا ہی مطالعہ کیا جائے تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایک چھوٹی سی مکھی کو اللہ رب العزت نے کس طرح بنایا ہے اور کس طرح اس کو مختلف حصوں سے ایسا مسلح کر دیا ہے کہ وہ ان حصوں کے ذریعے سے بہترین شہد بھی بناتی ہے، بہترین گھر بھی بناتی ہے، بہترین پھولوں کا رس بھی جمع کرتی ہے، اور جو ہے وہ اپنی آنے والی نسل کی بقا کے لیے انڈے بھی دیتی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے اور ان کی تربیت بھی کرتی ہے۔ تو ایک پوری فیکٹری ہے، اور اس کا جسم دیکھیں تو کچھ سینٹی میٹر بنے، بہت چھوٹا سا جسم، لیکن کتنے وہ کام کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ تخلیق جو ہے، اس کو اگر سوچا جائے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، فسوا، پھر اس نے مناسب کر دیا، چیزوں کو برابر کر دیا، والذی قدر، وہ جس نے تقدیر بنائی، فہدا، پھر راہ دکھا دی، یعنی یہ کہ اس نے چیزوں کو چیزوں کے ساتھ منسلک کیا، یعنی پوری ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فزکس اور کیمسٹری جو ہے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے پھر انسان کو آہستہ آہستہ اس کی سمجھ بھی عطا کر دی۔ قدرہ، اس نے تقدیر بنائی، قوانین قدرت بنائے، اس کائنات میں برتنے کے قوانین بنائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم دم کرتے ہیں، یا جو ہم دوائی لیتے ہیں، یا جو ہم ڈھال استعمال کرتے ہیں، کیا یہ تقدیر کے خلاف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، یعنی یہ بھی تقدیر ہے کہ کون ڈھال استعمال کرے گا، اگر ڈھال استعمال کرے گا تو کتنا بچاؤ کر پائے گا، اور کس طرح کی ڈھال سے بچاؤ ہو سکتا ہے، ڈھال کے استعمال میں کتنی مہارت ہو تو
وہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے متعین ہے۔ ادویات کا استعمال یہ اللہ رب العزت کی تقدیر ہے، اللہ رب العزت نے ہی دوائی بیماری بھی بنائی اور اس کا علاج بھی بنایا، یہ سب تقدیر کا حصہ ہے۔ والذی قدر فہدی، تو تقدیر بنا دی، پورے قوانین قدرت بنا دیے، پھر اس پر انسان کو جھانکنے کے لیے مختلف مواقع دیے کہ وہ کبھی کبھی کسی وقت وہ اس میں سے جھانک کر کسی چیز کو دیکھ کر اس کو بنا لیتا ہے، اور اس کی راہ اللہ رب العزت نے اس کو دکھا دی۔ والذی قدر فہدی، سورۃ الفرقان میں بھی اللہ رب العزت نے اس قانون کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہی اس کا تخلیق فرمانے والا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے اس کے قوانین بنائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، وہ اللہ ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا، اس نے اپنی اس مملکت میں کسی کو شریک نہیں بنایا، ہر چیز کو بنایا ہے، فقدرہ تقدیرا، پھر اس کی ایک تقدیر، یعنی اس نے کس طریقے سے کام کرنا ہے اور کب کام نہیں کرنا، پوری تقدیر اس اللہ نے ہی بنائی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے ذرہ سا بھی اس میں اضافہ یا کمی کی ہو یا اس کی ایجاد میں اس کو مشورہ دیا ہو، یہ سب تنہا اللہ رب العزت نے کیا ہے، وہ اس میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی توحید کو سمجھنے، اپنی قدرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔